کا یہ جو پروپیگنڈا فیکٹری ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں بدنام ہو چکی ہے. جب بھارت یہ خبر پوری دنیا کے سامنے ان کے مین سٹریم نیوز چینلز لے کے آئے کہ وہ پاکستانی تھا، تو اس وقت بھی جو کریڈیبل انسٹیٹیوٹ سے ان کو شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اگر بھارت پاکستان کو بلیم کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی انوالو نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا ان کی شرم ہے ہی نہیں. آپ یہ بتائیے، سوچے سمجھے بغیر انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا. آسٹریلیا سڈنی بیچ میں فائرنگ کرنے والا افغان شہری نکلا. بھارتی میڈیا کی حملہ آور کو پاکستانی قرار دینے کی خبر جھوٹ ثابت. شیخ نوید نے سوشل میڈیا پر کہا کہ میرا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں. بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے. میری تصویر استعمال کر کے مجھے حملے کا ذمہ دار قرار دیا گیا جو مکمل بے بنیاد ہے. دوسرے حملہ آور کا تعلق لبنان سے ہے. تجزیہ کار احمد حسن العرابی اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ بھارت کو شرم چھو کر نہیں گزری. بنا تصدیق کے پاکستان پر الزام عائد کیا گیا. سابقہ دور حکومت میں معاملات فیض حمید، جنرل باجوہ اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے چل رہے تھے. قمر جاوید باجوہ مجھ پر جھوٹے مقدمے کے ذمہ دار تھے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا دعویٰ. کہا ایک بریفنگ کے دوران جنرل باجوہ اور فیض حمید سے بات ہوئی. جنرل باجوہ نے کہا کہ رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت اسمارٹ تھے، فیض رانا صاحب کو دوبارہ اسمارٹ بناؤ. میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ ہی اس دنیا میں اس کا حساب کرے گا. ہماری بہادر افواج نے سرزمین پاکستان، سرزمین پاک کی جس طرح حفاظت کی، آج سے تقریباً 6-7 ماہ قبل جو ہے وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے. آنے والی نسلیں جو ہے تا قیامت اس جنگ میں جو فتح نصیب ہوئی اس پہ فخر کریں. مارکہ حق میں پاکستان کی جیت تاریخ کا سنہری باب ہے. ہماری فوج کی محنت نے یہ تاریخ فتح دلائی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب. کہا ہمارا سب سے زیادہ مضبوط رشتہ وطن کی مٹی سے ہے. افواج پاکستان نے اس وطن کی حفاظت کی. آنے والی نسلیں پاکستان کی جیت تا قیامت یاد رکھیں گی. اس جنگ میں ہم نے ایک منفرد مقام پایا ہے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جو یہ فیصلہ آیا یہ اختیارات سے تجاوز کا فیصلہ تھا. یہ بغاوت کا کیس، یہ فورن فنڈنگ کا کیس، کرپشن کے کیسز یہ تو ابھی چل رہے ہیں. ابھی تو ان کے فیصلے آنے ہیں. یہ تو ابھی آغاز ہوا ہے. فیض حمید کو سزا. پاکستان میں نئے باب کا آغاز ہے. پاکستان کی مخالفت کرنے والوں کے لیے اب پاکستان میں کوئی جگہ نہیں. فیض حمید کے خلاف اختیارات سے تجاوز کا کیس ہے. بغاوت اور کرپشن کے مقدمات ابھی چل رہے ہیں. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ پاکستان کی ترقی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے. ترقی کے ثمرات عام آدمی تک بھی پہنچیں گے. مارکہ حق کے بعد پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا ہے. جو لوگ فیض سے فیضیاب ہوئے ہیں ان کے لیے بہت بری خبر ہے. اس میں کہوں گا خاص طور پہ اس فیضیابی میں پی ٹی آئی کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا تھا. سوشل میڈیا پاکستان سے باہر سے چل رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے. یعنی عادل راجہ جیسے لوگ جو نہ ان کو پاکستان سے پیار ہے نہ ان کو پی ٹی آئی سے پیار ہے، ان کو صرف اپنی سبسکرپشن سے پیار ہے. ڈالر بنے ڈالر بس. فیض حمید سے فیضیاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں. فیض حمید کی وجہ سے اداروں اور بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا. سینئر سیاستدان محمود مولوی اور عمران اسماعیل کی نیوز کانفرنس. محمود مولوی نے کہا کہ
پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بھرپور فائدے اٹھائے، ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عمران اسماعیل بولے کہ پی ٹی آئی کی جیل سے باہر قیادت نااہل ہے، پی ٹی آئی مزاحمت کے بجائے مفاہمت کی بات کرے، معاملہ باجوہ تک نہیں جائے گا، پی ٹی آئی والے بھارتی افغانی نیوز چینلز پر بات نہ کریں۔ پاکستان کا سوشل میڈیا کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا فیصلہ، دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بند کریں یا کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ طلال چودھری نے شرپسند سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد پیش کر دیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستان میں فتنہ الہندوستان، بی ایل اے اور فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ان تنظیموں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس افغانستان اور بھارت سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اکثر دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری بھی یہی دونوں تنظیمیں قبول کرتی ہیں۔ پاکستان کے خلاف سرگرم عناصر دیگر ممالک کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ طالبان رجیم کی جانب سے بگرام ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان کی تیاری کا پروپیگنڈا امریکی جریدے نے بے نقاب کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں اور بختربند گاڑیوں کی تیاری میں کوئی حقیقت نہیں۔ طالبان رجیم نے ناکارہ طیاروں اور بختربند گاڑیوں کو رنگ و روغن کر کے کھڑا کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر طالبان نے بطور گمراہ کن پروپیگنڈا جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت اور عسکری پریڈز دکھائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔ طالبان رجیم کے دہشت گردانہ عزائم نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ حقائق سے واضح ہے کہ طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی جاری رکھے گی۔ آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی نئی شرائط شامل نہیں۔ آئی ایم ایف پالیسیز کو نئی شرائط سمجھنا حقائق سے بے خبری ہے۔ وزارت خزانہ نے تردید کر دی، کہا کہ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز میں شامل اقدامات کوئی نئی یا اچانک عائد کی گئی شرائط نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق آئی ایم ایف کے اہم کنٹری پالیسی فریم ورک میں کوئی نئی چیز شامل نہیں کی گئی۔ انڈسٹری کو کنٹرول کرنا ہے اور بعد میں اسکیل کرنا ہے، جو پاکستان فرسٹ اپروچ ہے۔ آج پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شمار ہے۔ اندازے کے مطابق 30 سے 40 ملین کرپٹو یوزرز ہیں پاکستان میں۔ یہ بغیر کسی ریگولیٹری فریم ورک، بغیر کسی کلاس روم، بغیر کسی ایجوکیشن کے انہوں نے یہ انڈسٹری کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اس میں ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری یوتھ ورلڈ کلاس ہے، بٹ کیا ہمارے سسٹمز ورلڈ کلاس ہیں؟ کیا ہماری ریگولیشنز ورلڈ کلاس ہیں؟ جب عوام اتنی سسٹم کے اندر ہے تو کیا اسٹیٹ کا باہر رہنا سمجھداری ہے؟ کہا کہ بائنانس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ فریم ورک کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی۔ دنیا کے بڑے مالی مراکز اسی طرح کے مرحلہ وار ماڈلز اپناتے ہیں۔ کے فیتہ کاٹ کے آ جاتے ہیں۔ کام پیپلز پارٹی کرتی ہے، پیسے پیپلز پارٹی دیتی ہے، لیکن ہاں ہم سے غلطی ہے کہ پیسے ان کو دیے ہیں۔ آپ ان سے سوال پوچھیں کہ اگر کے ایم سی کام کر سکتی ہے جو کہ ایم کے ایم کے دور میں کام نہیں کر رہی تھی، تو آج وہی قانون کے تحت تم ٹاؤن والے بھی ہو، تم لوگ کام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ منافقت سے نہیں، منصوبہ بندی سے شہر چلے گا۔ سیاسی مخالفین ناکام کرنا جانتے ہیں، ناکام کرنے دیتے ہیں۔
میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ضلع وسطی کے تمام ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں لیکن کام زیرو۔ یہ علاقہ حافظ نعیم کا ہے، یو سی چیئرمین بننے کے بعد لاہور چلے گئے۔ پیپلز پارٹی نے 10 کروڑ کی لاگت سے نارتھ ناظم آباد کی گلیاں بنائی ہیں۔ علاقہ مکینوں کو کہا ہے کہ اب منافقوں کو روڈ کٹنگ کرنے نہیں دینا، ان کو ایسا بے نقاب کروں گا کہ لگ پتا جائے گا۔ سے 21 تاریخ کو پورے پاکستان میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ دھرنے ہوں گے۔ یہ نظام کی تبدیلی کی تحریک نہ صرف ان کا چالان کرے گی بلکہ ان کو فکس کرے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اس طرح نہیں چلے گا اب یہ نظام کہ آپ زبردستی طاقت کے ذریعے سے اور سازشوں کے ذریعے سے مسلط ہو جائیں۔ بلدیاتی نظام کو لاگو ہونا چاہیے، خاندانی سیاست کو بدلنا بہت ضروری ہے، ناانصافی کے نظام کے خلاف مل کر کھڑا ہونا ہوگا۔ اب ورلڈ آرڈر نہیں چل سکتا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے 21 دسمبر سے موجودہ نظام کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر ہو یا دیہات، ووٹر کو اس کے ووٹ کا حق ملنا چاہیے، شہری جس کو ووٹ دے اسی کو پارلیمان میں بھیجا جائے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی کر دی۔ بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ ادھر NDMA نے آج سے 18 دسمبر کے لیے برفباری اور بارش کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی۔ بالائی خیبر پختونخوا، کوہستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ NDMA کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمالی اور مغربی پاکستان میں اثر انداز ہوگا۔ ممکنہ موسمی صورتحال کے باعث دھند کی شدت میں بھی اضافے کی توقع ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔